يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے، لہذا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یا اس کی محفل کرنا اسی قسم میں داخل ہے۔ انی فضلتکم، بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے۔ جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا، اور جو ان سے پھر گیا ذلیل ہو گیا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ لا تنفعها شفاعہ، نہ کافر کو سفارش نفع دے گی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے، گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے، اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا، اور بالفرض اگر کوئی کرے تو کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی، جیسے قرآن میں 20 جگہ ہے، اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے۔